السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ اہل عرب میں کچھ ایسے حکمران گزرے ہیں جن کا نام پوری دنیا میں گونجا، جن سے اہل یورپ اور یہودی خوف کھاتے تھے۔ یہ حکمران ایسے بہادر اور نڈر تھے کہ نہ صرف اپنے ملک بلکہ باقی اسلامی ممالک کی سپورٹ میں کفار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے، اور انہی وجوہات کی بنا پر یہ سازشوں کا شکار بنے اور انتہائی دردناک موت مرے۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی اہل عرب کے کچھ حکمرانوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نمبر 5، صدام حسین۔ صدام حسین عرب دنیا کے ملک عراق کے صدر تھے اور آرمی کے سپہ سالار بھی۔ یہ ایک ایسا بہادر شخص تھا جس نے اہل یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں اور اسپیشلی اسرائیل کی۔ صدام حسین کا نام تمام طاقتور اسلامی ممالک کے لیڈرز میں سرِ فہرست تھا۔ یہ وہ نڈر انسان تھا جس نے ایک فلسطینی خاتون کی فریاد پر صرف ایک رات کے اندر اسرائیل پر 40 میزائل مار دیے۔ اسی وجہ سے اہل یورپ نے عراق اور صدام حسین کے خلاف سازش رچی، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق کی سرزمین کو آتش کا ڈھیر بنا دیا۔ صدام حسین کو پکڑ کر اس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے چلائے گئے اور 150 کرد لوگوں کو قتل کرنے کے الزام میں امریکہ کے زیر سرپرستی 30 دسمبر 2006 کے دن صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور اس کی لائیو ٹرانسمیشن بھی چلائی گئی جو پوری دنیا نے دیکھی۔ یقیناً یہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ نمبر 4، معمر قذافی۔ معمر قذافی کا تعلق لیبیا سے تھا۔ انہوں نے 1966 سے 1969 تک برٹش ملٹری اکیڈمی سے تربیت لی اور 1969 میں ہی واپس لیبیا آنے کے بعد اپنے ساتھی فوجی افسران کے ساتھ مل کر لیبیا کے شاہ ادریس کے خلاف فوجی بغاوت کر دی اور بنا خون خرابہ کیے لیبیا کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ کرنل قذافی نے 1969 سے لے کر 2011 تک یعنی 42 سال حکمرانی کی، اور اس دور میں جس نے بھی کرنل قذافی کے خلاف سر اٹھایا اس کا سر کچل دیا گیا۔ لیکن جب 2011 میں کرنل قذافی کے دور حکومت کا زوال آیا تو اسے تخت سے اتار کر سیدھا زمین پر لا پھینکا گیا۔ کرنل قذافی کے مخالف گروہ نے اسے گاڑی سے اتار کر سڑکوں پر گھسیٹا، گھونسے اور لاتیں مار کر کرنل قذافی کو لہو لہان کر دیا، اور پھر آخر میں گولی مار کر مار ڈالا۔ 42 سال تک حکمرانی کے تخت پر بیٹھنے والے کرنل قذافی کی موت انتہائی دردناک طریقے سے ہوئی۔ نمبر 3، کنگ فیصل بن عبد العزیز۔ کنگ فیصل بن عبد العزیز کا تعلق سعودی عرب سے تھا، اور یہ اس ملک کے تیسرے بادشاہ تھے جنہوں نے 1964 سے 1975 تک یعنی 11 سال حکمرانی کی، اور اس حکمرانی کے دور میں سعودی عرب ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ اسی کے دور میں تمام مسلم ممالک کے لیڈرز کو اکٹھا کر کے مسلمان ممالک کی پروٹیکشن کی پالیسیز بنائی گئیں۔ غرض یہ کہ کنگ فیصل مسلم دنیا میں کافی مقبول تھے۔ ان کے مطابق سعودی عرب کو کسی بھی آئین کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے آئین صرف قرآن مجید ہے۔ 25 مارچ 1975 کے دن سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر کنگ فیصل جب کچھ مہمانوں سے ملاقات کرنے میں مصروف تھے تو ان کے اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود نے انہیں 2 گولیاں مار دیں۔ ایک شاہ فیصل کی ٹھوڑی اور دوسری کان پر لگی اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قتل کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، جس نے فیصل بن مسعود کو تخت کا لالچ دے کر اپنے چچا کا قتل کروا دیا، اور پھر ٹھیک 3 مہینے بعد یعنی جون میں فیصل بن مسعود کا سر قلم کر دیا گیا، اور یہ منظر سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہر شخص نے دیکھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل اس لیے کیا کیونکہ اس کے بھائی شہزادہ خالد بن مسعود کو ایک احتجاج کے دوران ایک پولیس افسر نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا، اور یہ احتجاج کنگ فیصل کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ نمبر 2، محمود پاشا۔ محمود پاشا کا تعلق عرب دنیا کے ایک ملک مصر سے تھا، اور یہ مصر کے دوسرے وزیر اعظم رہے۔ ان کی مقبولیت کی وجہ اخوان المسلمین جماعت کو بلیک لسٹ کرنا تھا، اور یہی وجہ ان کے قتل کا باعث بنی۔ ان کے مطابق یہ جماعت ملک کے اندر انتشار پھیلا رہی تھی۔ ان کے اخوان المسلمین جماعت کو بلیک لسٹ کرنے کے کچھ ہی دن بعد 1948 کے اندر ہی کنگ خالد یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ المغید جو کہ اخوان المسلمین جماعت کا رکن تھا، اس نے محمود پاشا کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ نمبر 1، احمد یاسین۔ احمد یاسین کا تعلق فلسطین سے تھا،
اور یہ ایک مشہور سیاستدان اور مجاہدین کے ایک مقبول جماعت حماس کے بانی تھے، وہی حماس جس نے پچھلے دنوں اسرائیل پر ہزاروں کی تعداد میں میزائل مارے تھے۔ احمد یاسین کی مقبولیت کی وجہ فلسطین کے اندر لائبریریز، سکولز اور ہسپتالوں کا قیام کرنا تھا۔ یہ یہودیوں کے اسرائیل پر قبضے کے سخت مخالف تھے اور ان کے خلاف تحریکیں بھی چلائیں، اور اسی وجہ سے انہیں مسلم دنیا کے لوگ انتہائی محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ 2004 کے دن احمد یاسین اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت اس وقت ہوئی جب یہ فجر کی نماز کے وقت اپنی ویل چیئر پر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی بنائی گئی جماعت حماس آج بھی ایکٹیو ہے، جس نے اسرائیل کے ناک میں نکیل ڈال رکھی ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔